آج ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی ایک ایسی بڑی نشانی کی جس کی پیشگوئی صدیوں پہلے کی جا چکی ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو پوری زمین اور آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اسے کہتے ہیں دخان، یعنی وہ دھواں۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی عام دھند یا شہروں کا پولوشن نہیں ہوگا، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسا دھواں ہوگا جو سیدھا آسمان سے اترے گا، ہر چیز پر چھا جائے گا اور اپنے ساتھ لائے گا انسانیت کے لیے ایک بہت واضح پیغام۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جس کی تفصیلات ہمیں صحیفوں میں ملتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ عظیم نشانی ہے کیا؟ دیکھیں، اسلامی عقیدے کے مطابق دخان کا ظہور اصل میں ایک فائنل اناؤنسمنٹ ہوگا کہ دنیا کا وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ اسے ان 10 بڑی نشانیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو قیامت سے ٹھیک پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس کی سب سے پہلی اور سب سے اہم بات اس کا گلوبل ہونا۔ یہ نہیں کہ کسی ایک ملک یا شہر میں ہوگا، نہیں، یہ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور دوسری اہم بات وہ یہ کہ اس کا ذکر صرف کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن اور حدیث دونوں میں بالکل صاف صاف موجود ہے، جو اسے ایک ٹھوس پیشگوئی بناتا ہے۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے بنیادی اسلامی سورسز اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بالکل واضح طور پر اس دن سے خبردار کر رہا ہے۔ سورۃ الدخان میں ارشاد ہے، تو اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک کھلا دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ ذرا ان الفاظ پر غور کریں، کھلا دھواں اور دردناک عذاب۔ یہ لفظ ہی اس واقعے کی سنگینی بتانے کے لیے کافی ہیں۔ اور پھر جب ہم احادیث دیکھتے ہیں تو اس قرآنی آیت کی مزید وضاحت ملتی ہے، اور یہاں ایک بہت ہی حیران کن تفصیل سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک صاف دھواں ہے۔ مومن کے لیے یہ سردی جیسا محسوس ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ ایک بڑا عذاب ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، واقعہ ایک ہی ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا تجربہ ہر کسی کے لیے بالکل الگ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اب اصل بات پر آتے ہیں۔ جب یہ دھواں ظاہر ہوگا تو منظر کیسا ہوگا اور لوگوں پر اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ روایت ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ آخری زمانے میں ہوگا۔ آسمان سے ایک گھنا بادل یا دھواں اترے گا اور چاروں طرف پھیل جائے گا، اور جیسا پہلے بتایا، یہ کسی ایک علاقے کی بات نہیں، پوری زمین اس کی لپیٹ میں ہوگی، اور یہ کچھ عرصے تک رہے گا بھی، یعنی اس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں آ کرنا یہ نشانی اور بھی پراسرار ہو جاتی ہے۔ سوچئے، ایمان والوں کے لیے یہ بس ایک ہلکی سی سردی یا زکام جیسی کیفیت ہوگی، لیکن جو لوگ ایمان سے محروم ہیں یا منافقین، ان کے لیے یہ ایک شدید عذاب ہوگا۔ سانس لینا مشکل، آنکھوں میں جلن، ہر لمحہ تکلیف، یعنی ایک ہی وقت میں یہ رحمت بھی ہے اور عذاب بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ واقعہ اکیلے نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان کی ایک پوری سیریز کا حصہ ہے، تو اس کی ترتیب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، کہیں یہ دھواں کوئی قدرتی چیز تو نہیں، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں شدید پولوشن یا فوگ؟ اس کا جواب بالکل صاف ہے، ہرگز نہیں۔ یہ کوئی قدرتی یا انسان کا بنایا ہوا فینومینا نہیں ہوگا، بلکہ اسے ایک الہی واقعہ سمجھا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک ما فوق الفطرت نشانی۔ اس کی نوعیت دنیا کے کسی بھی موسم یا فزیکل پروسیس جیسی نہیں ہوگی، اور ہاں، یہ واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ تو اس ترتیب کی بات کرتے ہیں۔ علماء نے ان بڑی نشانیوں کی ایک ممکنہ ترتیب بتائی ہے۔ سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور، پھر دجال کا فتنہ جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا، اور پھر یہ دھواں ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور سورج کا مغرب سے نکلنے جیسی حتمی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو پھر ایک اور اہم سوال، اس سب کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ اتنی بڑی الہی وارننگ کیوں دی جائے گی؟ اور اس کا مقصد اصل میں سزا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آخری موقع ہوگا، انسانیت کے لیے ایک جھنجھوڑ دینے والی پکار کہ غفلت سے جاگ جاؤ اور اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ اس کے بعد مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو آخر میں ایک بہت گہرا سوال رہ جاتا ہے، اگر یہ دھواں واقعی ایک آخری عالمگیر وارننگ ہے تو اس کا اصلی پیغام کیا ہے؟ اور اس پیغام کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی زندگی کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟